نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. برادران اسلام، میں سرزمین حرم سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام اور ایک ندا پیش کرنا چاہتا ہوں. خصوصی طور پر میرے پاکستان انڈیا کے احباب مسلمان حضرات جو ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے نیو یارک اور نیو جرسی اور اس کے علاوہ بھی جتنے یورپ میں ہیں، ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وائرس کے عذاب کو پورے عالم سے، پوری انسانیت سے رفع فرمائیں اور اپنی مخلوق پہ رحم فرمائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہوتے ہیں اور انہی پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو حضور پاک نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بلا، کوئی بھی عذاب جو ہے وہ ایسے نازل نہیں ہوتا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو جب ایک گناہ انفرادی ہوتا ہے اور ایک گناہ اجتماعی ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اکثر لوگ جو ہے وہ فحاشی میں اور یعنی میں بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اس قسم کے عذاب بھی عمومی آتے ہیں. اور کبھی لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کشمیریوں کو 8 مہینے یا 9 مہینے سے لاک ڈاؤن کیا، اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تو اب آپ اس کا کیا حل کر سکتے ہیں؟ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہر مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ کے، کیونکہ یہی میرے آقا کا عمل تھا کہ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً آپ نماز پڑھتے، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور 3 تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا سے بھی یہ عذاب ٹل جائے گا اور آپ پر بھی کبھی یہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اسی طرح ہر مسلمان 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ سب پہ دم کریں تو پورا گھرانہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسری بات جس نے مجھے یہ پیغام دینے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی باوثوق ذریعے سے خبر پہنچی ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمان مرنے کے بعد نعوذ باللہ اپنے مردوں کو اسلامی طور پر دفن کرنے کے بجائے کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اسی طرح نیو یارک اور نیو جرسی میں بھی مسلمانوں کے بجائے کافروں کو میت سپرد کر دی جاتی ہے اس خوف سے کہ یہ اس کے جراثیم ہمیں نہ لگ جائیں. حالانکہ ادارہ صحت انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ دے چکا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی کسی قسم کا وہ تعدی نہیں ہوتی، کسی دوسرے پر اس کے اثرات قطعاً نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ مہربانی کریں تو جو مسلمانوں نے اس قسم کے مراکز کھولے ہیں، جیسے کہ میرے معلومات کی حد تک نیو جرسی یا نیو یارک میں ندیم قریشی صاحب نے ایک بڑا اچھا قسم کا سینٹر کھولا ہے، اور جس میں اس نے عورتیں بھی اور مرد بھی تمام علماء کو رکھا ہے، اور وہ شریعت کے مطابق غسل دیتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں اور پھر ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے مسلمان مراکز سے رجوع کریں اور کافروں کو اپنی میتیں دے کر اپنی اور اپنے مذہب کی اور اپنے اسلام کی ہرگز توہین نہ کریں. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم انسانیت سے یہ عذاب رفع فرما دیں.
اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الأسقام. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے ہیں. تو جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، خنزیروں پر بھی رحم کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کرتا ہے، ہم مخلوق پر بھی رحم فرما دے. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین. اللہم اکشف الغمۃ عن هذه الامہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.